یہ بتائیے گا کہ یہ حکومت اتنی سخت پوزیشن مسلسل لی، آپ کو ساری گفتگو ہم نے سنا دی ہے، تو یہ تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا، یہ اچانک کیسے تبدیل ہوئی حکومت؟ کامران بھائی، میرا یہ خیال ہے کہ حکومت ڈیفینیٹ اس چیز کو ریزولو کرنا چاہتی تھی، لیکن ریزولو ہو نہیں پا رہے تھے معاملات، کیونکہ دونوں طرف سے بیانات کافی سخت آتے تھے، دھرنے کی طرف سے بھی آتے تھے اور یہاں سے بھی آتے تھے۔ لیکن اگر آپ آن دا ہول جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ یقین کریں، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی نے کسی کو کچھ دیا ہے۔ جو معاملات تھے وہ تو بہت چھوٹے سے معاملات تھے، اس کی ہائپ بہت زیادہ کریٹ ہوئی تھی۔ سعد رضوی صاحب کو رہا کرو، بھائی وہ اس کو آلریڈی کورٹ چھوڑ چکی ہے، گورنمنٹ نے تو اب یہی کرنا ہے، آلریڈی گورنمنٹ اپیل میں جا چکی ہے، سپریم کورٹ نے آلریڈی ہائی کورٹ کو کہا ہوا ہے کہ بھائی 2 رکنی ڈبل بینچ کے ساتھ اس کو آپ سنیں، ایک جج ان کو پہلے چھوڑ چکا ہے، تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ تحریک لبیک کے جو بندے پکڑے گئے MP کے تحت، نقص امن کے تحت پکڑتے ہیں، اور پولیس جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ آج سارے چھوٹ گئے لوگ۔ تیسری ڈیمانڈ ان کی کیا تھی کہ آپ ہمیں سیاست بھی کرنے دیں، ہمارا رائٹ بنتا ہے، تو کورٹ آلریڈی ان کو الاؤ تو کر چکی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ لیکن عقیل بھائی، اس سے پہلے جب حکومت نے بین کیا تھا، کالعدم تنظیم بنایا تھا اس کو، تو اس کے حوالے سے حکومت کے پاس کوئی معلومات ہوگی؟ اور اس کے بعد جو اب یہ فواد چودھری صاحب نے بات کی، اس میں انہوں نے نام لیے کس شخصیات نے ان کے بارے میں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے کیسے اگنور کافی کیا ہارڈ بیانات آ رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہمارا ملک ان چیزوں کو افورڈ کر سکتا ہے؟ چاہے حکومت ہو یا چاہے تحریک لبیک، ہمارا ملک یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہمارے دشمن بہت ہیں، ہماری افواج بلوچستان میں مسائل میں گری ہوئی ہے، ہماری افواج ناردرن ایریاز میں دیکھ رہی ہے، افغانستان کا تازہ ایشو سامنے کھڑا ہوا ہے، سی پیک کو آپ کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اس دوران اگر آپ انٹرنل پھنس جاتے ہیں تو دشمن تو خوش ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت زبردست بہت باری کا مظاہرہ کیا ہے، دونوں طرف سے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، گورنمنٹ نے بھی لیکن کل کا مطلب کل نہیں، مطلب 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد پھر تحریک لبیک نکلے، پھر روڈوں کو بند کر دے، پھر دھرنے لب کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بیچ میں غلط فہمیاں زیادہ تھی۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ دھرنے والی سیاست کسی کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے، وہ چاہے کوئی کیوں نہ ہو، ہمارے ملک کو ہم کو آگے لے کے چلنا ہے۔ آپ یقین کریں، ہم آپس میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے، ہمیں کسی نے نہیں کہا تھا، ہم بیٹھ رہے تھے، لوگ آ رہے تھے کہ یار یہ معاملات ہیں کیا جو اتنے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کامران بھائی جب بیٹھے نا، آپ یقین کریں، میں آپ کو پھر ریپیٹ سے کر رہا ہوں، کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ اس میں گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی تھی جس نے تحریک لبیک سے بات چیت کی، اسے سام محمود قریشی صاحب کا بہت بڑا رول ہے، اسد کیسر صاحب کا بہت بڑا رول ہے، علی محمد خان کا، یہ 3 لوگ کی کمیٹی بنی تھی، اور آلریڈی یہ بیچارے نیگوشیشن کر رہے تھے۔ مفتی منیب کو اس لیے انوالو کرنا پڑا بشیر فاروقی کے کہ یہ بریلوی مکتب فکر کے مفتی اعظم ہیں، اور بشیر فاروقی صاحب بہت بڑے ویلفیئر آرگنائزیشن چلاتے ہیں۔ ان کے ساتھ تیسرے ایک مفتی عابد صاحب تھے جو تحریک لبیک کی طرف سے الیکشن لڑ چکے تھے، اور یہ ماشاءاللہ جانی پہچانی شخصیت تھی، اور تحریک لبیک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مفتی منیب صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو اسورنس چاہیے تھی، وہ یہ فیل کر رہے تھے کہ ہم جب بھی معاہدہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن اچھا، اس میں ایک پہلو یہ ہے عقیل بھائی کہ مفتی صاحب کی اپنی ایک بڑی اہمیت ہے، بہت ہی قابل قدر وہ شخصیت ہے، بہت ہی ان کی اپنا بڑا ایک ان کی عزت ہے، لیکن بہرحال حکومت کے ساتھ ان کا تعلقات بہت خراب رہے ہیں، حکومتی وزراء کے ساتھ بڑے تعلقات خراب رہے ہیں، مروت ہلال کمیٹی کے حوالے سے، فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، تو وہ جو ایک ذاتی معاملہ مفتی صاحب کا حکومت کے لوگوں کے ساتھ رہا ہے، وہ بھی کچھ زیادہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے، اور اس کا بھی ہم نے کچھ بیانات دیکھے مفتی صاحب کے، وہ بہت سخت بیانات تھے۔ ابھی مفتی صاحب نے ڈیفینیٹ بیانات دیے ہوں گے، لیکن مفتی صاحب کا دوسری طرف رول بھی بہت زبردست تھا۔
جی جی یقیناً. مفتی صاحب نے جب نیگوشیشن میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ریاست کے آگے ہمیں بولنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. ریاست کے ساتھ آپ اپنی بات کر دیں، باقی ریاست نہیں کرتی تو گناہ اس کے سر پہ ہوگا، آپ کے سر پہ نہیں ہوگا. تو مفتی صاحب نے، ٹھیک ہے مفتی صاحب شاید ہو سکتا ہے ان کی کوئی ناراضگی ہو اور سخت بات ضرور کی ہو، لیکن دھرنے والی جو ٹیم سے، تحریک لبیک کی ٹیم سے، میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب نے بہت اچھی طرح بات کی اور ریاست کے انٹرسٹ میں بات کی اور ریاست کے حوالے سے بات کی اور ریاست کو چیلنج نہ کرنے کی بات کی. تو وہاں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو مفتی صاحب کا بہت اچھا. اب دوسری جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب کے تو بیانات ہم نے دیکھے جس میں کہ کئی بیانات میں بہت سخت جملے بھی ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے ابھی ہم نے کوئی بیان نہیں دیکھا، ان کے کسی وزیر نے کوئی اس معاہدے کے حوالے سے یا کوئی اس قسم کی بات نہیں کی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ کامران بھائی کنٹری انٹرسٹ میں ہے کہ بیان بازی سے ہم نکلے. جو کام ہوا ہے بہت اچھا کام ہوا ہے. آپ کے خیال میں دیر پا ہے یہ؟ بالکل دیر پا بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب فیوچر میں اس طرح کے کوئی بھی مسائل میں ہم نہیں آئیں گے، اور یہ یقین دہانی کروائی بھی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ان کی مانی گئی ہے وہ بہت چھوٹی باتیں، بہت چھوٹی. اس کے بارے میں تو گورنمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کوئی گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ان کی ڈیمانڈ نہیں مانی ہے جو کہ غیر آئینی یا غیر قانونی. میں کہتا ہوں کامران بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن بندوں کو اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی پرچہ نہیں کاٹا اور ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن جو لوگ قتل میں ملوث ہیں، یعنی کہ جنہوں نے 5 پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں یا جو کہ پولیس والوں کو انہوں نے باقاعدہ تشدد کیا ہے ان پر، تو ان کو تو اس میں بھائی ہمارے ملک میں جب موب ہوتا ہے تو کیسے ہم کہہ سکتے کہ کس نے کس کو مارا ہے. کلنگ دونوں طرف ہوئی ہے، لیکن یہ کلنگ کو ہمیں بھولنا پڑے گا. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم ان 8-10 لوگوں کی کلنگ سے ملک کو تو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. ہاں اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں کو مارا ہے، چلو پھر تو سمجھ میں آتی ہے. اب یہ موب ہے، 10,000 لوگ ہیں، اس 10,000 میں پتہ نہیں کس نے کس کو مارا ہوگا. ہو سکتا ہے کسی نے اپنا اسکور سیٹل کیا ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ لوگ ایسے آ گئے ہوں جو نہیں چاہتے ہو کہ مسائل حل ہوں. تو اس طرح کی چیزیں ہم اپنے ملک میں تو دیکھ رہے ہیں نا. ہم صرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کامران بھائی خدا نہ خواست تحریک لبیک والے لڑائی نہ کرتے، لیکن کیا کوئی بیچ میں نہیں جا سکتا؟ اچھا مجھے ایک چیز سمجھائیے، یہ کیسے ہوا ہے کہ یہ مسلک جو ہے یہ تو کبھی بھی تشدد کی تو بات ہی نہیں تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ بریلوی مسلک اور پھر علامہ ہمارے نورانی میاں اور پھر شاہ احمد نورانی اور پھر وہ تمام لوگ جو تھے وہاں پر تو کبھی اس قسم کی تشدد کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے، اور اس زور آزمائی کی کبھی ہم نے کیفیت نہیں دیکھی. بریلوی مسلک میں نے کبھی بھی ایکسٹریمسٹ نہیں دیکھے، لیکن بریلوی مسلک میں نے جو چیز دیکھی ہے، نورانی میاں کے بعد کوئی اس کا والی وارث نہیں تھا. اس کے بعد مختلف جماعتیں بند کی گئی اور لوگ ایک کو چھوڑ کے دوسری کو چھوڑ کے تیسری پہ، اور ظاہری بات ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اور یہ ایک ایونٹ ہوا تھا جو سلمان تاثیر والا تھا، تو اس میں وہ سارے رضوی صاحب کے پیچھے سب اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد یہ پارٹی کافی مضبوط ہو گئی، اور پھر فرانس کا ایشو آیا، تو فرانس کے ایشو کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی صلاحیتیں دی تھی. اب سب سے جو بڑی بات ہے نا، جو اس میں میں سمجھتا ہوں غلط فہمی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا فرانس کے سفیر کو آپ نکالیں. وہ یہ کہہ رہے کہ ہمارا پچھلا ایگریمنٹ آپ پڑھ لیں، اس میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں بحث کروا لیں. پارلیمنٹ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، پارلیمنٹ جا رہے اور ریاست جانے. ہم نے اس حد تک بات کی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں فرانس کے سفیر کو باہر نکالیں اور فرانس کا قونصل خانہ بند کریں، ایمبیسی بند کر دیں. تو وہ کہتے ہیں ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے. تو کامران بھائی جب یہ مطالبے پہ گورنمنٹ ٹکی ہوئی تھی، مسئلہ تھا نہیں مان رہی تھی، تو یہ تو سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس کے بعد تو چھوٹی موٹی نیٹی گٹی رہ گئی تھی، اور اس کو لے کے اب لڑائی کو آگے نہیں لے جا سکتے تھے. اس کو ہم نے ریزولو کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اور تو کیا یہ آگے چل کے اتنی ان کی رنجشیں دور ہو گئی ہیں کہ آئندہ الیکشن میں سیاست میں ہوتا ہے
کہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں؟ پولیٹیکل پارٹی تو آپ کو کامران بھائی پتہ ہے کہ کسی کو کسی سے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہر آدمی اپنے پولیٹیکل مقاصد کو دیکھتا ہے, اس کے لیے ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے اندر ذہنی طور پہ یکسانیت ہے سوچ میں. میرا جو آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ اگر پڑے گا تو شاید تحریک انصاف کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوگا, لیکن باقی پارٹی کی طرف جا سکتا ہے, کیونکہ تحریک لبیک میں ماڈریٹ لوگ نہیں ہیں, تحریک انصاف میں ماڈریٹ لوگ ہیں, تو ان کا پیک بن سکتا ہے. میں کہتا ہوں اس کے باوجود بھی یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان نے بھی اپنے آپ کو بہت بڑی پارٹی کے طور پہ, سیاسی پارٹی کے طور پہ پروف کیا ہے. پاکستان کی تیسری بڑی جماعت جس کی عمر بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑا کام انہوں نے کیا, تو ایسا تو پاکستان میں بہت کم ہوا ہوگا. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ دوسرے راستے پہ چلے اور اس کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے اور یہ ساری پرابلمس آئی. اب تو یہ ساری پرابلمس ریزولو ہو چکی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو سب کے لیے ون ون ہے. بہت بہت شکریہ جناب وکیل کریم ڈھیری ہمارے ساتھ موجود تھے.